أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون۔ ترجمہ: ایک گروہ کو ہدایت دی اور ایک فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی تمام لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان و معرفت کی ہدایت دی اور انہیں اطاعت و عبادت کی توفیق دی۔ ان کے بالمقابل کچھ لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہوئے اور یہ کفار ہیں۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے۔ شیطانوں کو دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی، ان کے کہے پر چلے، ان کے حکم سے کفر و معاصی کو اختیار کیا اور اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ عمومی گمراہی سے بدتر گمراہی یہ ہوتی ہے کہ آدمی گمراہ ہونے کے باوجود خود کو ہدایت یافتہ سمجھے۔ یا بنی آدم خذوا من زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ ترجمہ: اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی نماز کے وقت صرف ستر عورت کے لیے کفایت کرنے والا لباس ہی نہ پہنو، بلکہ اس کے ساتھ وہ لباس زینت والا بھی ہو، یعنی عمدہ لباس میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ خوشبو لگانا زینت میں داخل ہے، یعنی نماز کے لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام رکھو۔ سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر نیت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب سے مناجات ہے، تو اس کے لیے زینت کرنا اور عطر لگانا مستحب ہے، جیسا کہ ستر عورت اور طہارت واجب ہے۔ اس آیت کا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے عورت بیت اللہ کا برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ کوئی مجھے ایک کپڑا دے گا جسے میں اپنی شرمگاہ پر ڈال لوں۔ آج بعض یا کل کھل جائے گا اور جو کھل جائے گا میں اسے کبھی حلال نہیں کروں گی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت نماز، طواف بلکہ ہر حال میں واجب ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز جہاں تک ہو سکے اچھے لباس میں پڑھے اور مسجد میں اچھی حالت میں آئے۔ بدبودار کپڑے، بدبودار منہ لے کر مسجد میں نہ آئے، ایسے ہی ننگا مسجد میں داخل نہ ہو۔ مسجد پاک صاف رکھنے کے متعلق احادیث۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساجد کو بچوں اور پاگلوں، خرید و فروخت اور جھگڑے، آواز بلند کرنے، حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو مسجد میں بآواز بلند گمشدہ چیز ڈھونڈتے سنے تو کہے، اللہ وہ گمشدہ شے تجھے نہ ملائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نماز تہجد کے لیے بیش قیمت قمیض، پاجامہ، امامہ اور چادر پہنتے تھے، جس کی قیمت 1500 درہم تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر رات تہجد ایسے لباس میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ لباس میں ملاقات کیوں نہ کریں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو۔ شان نزول۔ قلبی کا قول ہے کہ بنی عامر زمانۂ حج میں اپنی خوراک بہت ہی کم کر دیتے تھے اور گوشت اور چکنائی تو بالکل ہی نہ کھاتے تھے اور اس کو حج کی تعظیم جانتے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمیں ایسا کرنے کا زیادہ حق ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کھاؤ اور پیو، گوشت ہو یا چکنائی ہو، اور اسراف نہ کرو، اور وہ اسراف یہ ہے کہ سیر ہو چکنے کے بعد بھی کھاتے رہو یا حرام کی پرواہ نہ کرو، اور یہ بھی اسراف ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی اس کو حرام کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کھاؤ جو چاہو اور پہنو جو چاہو، اور اسراف اور تکبر سے بچتے رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض ترک دنیا عبادت نہیں، ترک گناہ عبادت ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کا ایک عیسائی طبیب علم طب میں بہت ماہر تھا۔ اس نے ایک مرتبہ حضرت علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ علم دو طرح کا ہے، علم ادیان اور علم ابدان، اور تم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں علم طب سے متعلق کچھ بھی مذکور نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عیسائی طبیب کو جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب کی آدھی آیت میں پوری طب کو جمع فرما دیا ہے۔ عیسائی طبیب نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ کھانے اور پینے کی تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جن پر شریعت میں دلیل حرمت قائم ہو، کیونکہ یہ قاعدہ مقررہ مسلمہ ہے کہ تمام اشیاء میں اصل اباحت ہے مگر جس پر شارع نے ممانعت فرمائی ہو اور اس کی حرمت دلیل مستقل سے ثابت ہو۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: تم فرماؤ، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا؟ تم فرماؤ، یہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہے، قیامت میں تو خاص انہی کے لیے ہوگا۔ ہم اسی طرح علم والوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان جاہلوں سے فرما دیجئے جو کعبہ معظمہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں کہ تم پر اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے اسی لیے پیدا فرمائی کہ وہ اس سے زینت حاصل کریں اور نماز اور طواف اور دیگر اوقات میں اسے پہنیں۔ زینت کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ نمبر 1، جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں زینت سے مراد وہ لباس ہے جو ستر پوشی کے کام آئے۔ نمبر 2، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں لفظ زینت کی تمام اقسام کو شامل ہے، اسی میں لباس اور سونا چاندی بھی داخل ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو شریعت حرام نہ کرے وہ حلال ہے۔ حرمت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے جبکہ حلت کے لیے کوئی دلیل خاص ضروری نہیں ہے۔ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور پاکیزہ رزق، یعنی اس پاکیزہ رزق اور کھانے پینے کی لذیذ چیزوں کو کس نے حرام کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالیں۔ آیت اپنے عموم پر ہے اور کھانے کی ہر چیز اس میں داخل ہے کہ جس کی حرمت پر نص وارد نہ ہوئی ہو۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بہت سے لوگوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ جو اپنے زہد و تقویٰ کے گھمنڈ میں لوگوں کی حلال اشیاء میں بھی تحقیق کر کے ان کی دل آزاری کرتے ہیں، یہ سخت ناجائز اور سراسر تقویٰ کے خلاف ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شرع مطہر میں مصلحت کی تحصیل سے مفسدہ کا ازالہ مقدم تر ہے۔ مثلا مسلمان نے دعوت کی اور یہ اس کے مال و طعام کی تحقیقات کر رہے ہیں، کہاں سے لایا، کیوں کر پیدا کیا، حلال ہے یا حرام، کوئی نجاست تو اس میں نہیں ملی ہوئی کہ بے شک یہ باتیں وحشت دینے والی ہیں، اور مسلمان پر بدگمانی کر کے ایسی تحقیقات میں اسے ایذا دینا ہے، خصوصاً اگر وہ شخص شرعاً معظم و محترم ہو، جیسے عالم دین یا سچا مرشد یا ماں باپ یا استاد یا ذی عزت مسلمان سردار قوم۔ تو اس نے تحقیقات کر کے اور بے جا کیا، ایک تو بدگمانی اور دوسرے موہش یعنی وحشت میں ڈالنے والی باتیں۔
تیسرے بزرگوں کا ترک ادب اور یہ خواہ کا متقی بننے والا یہ گمان نہ کرے کہ خفیہ تحقیقات کر لوں گا۔ اگر اسے خبر پہنچی اور نہ پہنچنا تعجب ہے کہ آج کل بہت لوگ پرچنویس یعنی باتیں پھیلانے والے ہیں، تو اس میں تنہا برو یعنی اکیلے میں اس سے پوچھنے سے زیادہ رنج کی صورت ہے، جیسا کہ تجربہ سے معلوم ہے۔ نہ یہ خیال کرے کہ احباب کے ساتھ ایسا برتاؤ برتوں گا۔ احباب یعنی دوستوں کو رائے دینا کب روا ہے، اور یہ گمان کہ شاید ایذا نہ پائے، ہم کہتے ہیں شاید ایذا پائے۔ اگر ایسا ہی شاید پر عمل ہے تو اس کے مال و طعام کی حلت و طہارت میں شاید پر کیوں نہیں عمل کرتا؟ معاذا اگر ایذا نہ بھی ہوئی اور اس نے برائے بے تکلفی بتا دیا تو ایک مسلمان کی پردہ دری ہوئی کہ شرعاً ناجائز ہے۔ غرض ایسے مقامات میں ورع و احتیاط کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس طور پر بچ جائے کہ اسے یعنی مہمان نواز کو اجتناب و دامن کشی پر اطلاع نہ ہو، یا سوال و تحقیق کرے تو ان امور میں جن کی تفتیش موجب ایذا نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی کا جوتا پہنے ہے، وضو کر کے اس میں پاؤں رکھنا چاہتا ہے، دریافت کر لے کہ پاؤں تر ہیں، یوں ہی پہن لو۔ دوسرے نمبر پہ ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو خود تو اپنے نفس پر سختی کرنے کی خاطر لذیذ غذاؤں کو ترک کرتے ہیں، لیکن دوسرا شخص اگر ان غذاؤں کو استعمال کرتا ہے تو اسے نہایت نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ بھی سراسر حرام ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو 11ویں میلاد شریف، بزرگوں کی فاتحہ اور مجالس شہادت وغیرہ کی شرینی اور سبیل وغیرہ کے شربت کو ممنوع و حرام کہتے ہیں، وہ بھی اس آیت کے صریح خلاف کر کے گناہ گار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں حلال ہیں اور انہیں ممنوع کہنا اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے، اور یہی بدعت و ضلالت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ یہ نہیں کہ انسان لذیذ حلال چیزیں چھوڑ دے، بلکہ حرام سے بچنا تقویٰ ہے۔ حلال نعمتیں خوب کھاؤ پیو، محرمات سے بچو۔ نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لذات کو ترک کرنے کے معاملے میں اعتدال کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو روزے رکھتے اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو، بلکہ روزے رکھو اور چھوڑ بھی دیا کرو، قیام کرو اور سویا بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے، تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہو جائے گا۔ میں نے اصرار کیا تو مجھے زیادہ کی اجازت دی گئی۔ میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اپنے میں زیادہ طاقت پاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام والے روزے رکھ لو اور ان سے زیادہ نہ رکھنا۔ میں نے عرض کی، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کس طرح تھے؟ ارشاد فرمایا، 1 دن رکھنا اور 1 دن چھوڑ دینا۔ بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دینے کو قبول کر لیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو اس سے مقابلہ کرے گا تو دین ہی اس پر غالب آئے گا، پس تم سیدھے رہو اور بشارت قبول کرو۔ فرمایا، قل یعنی تم فرماؤ۔ یہاں بتائے گا دنیا اور آخرت کی نعمتیں اہل ایمان ہی کے لیے ہیں، کیونکہ کفار نمک حرام ہے اور نمک حراموں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا، لیکن چونکہ دنیا میں اللہ نے ایک مہلت اور امتحان بھی رکھا ہے، اس لیے کفار کو بھی اس میں سے مل جاتا ہے، بلکہ مہلت کی وجہ سے مسلمان سے زیادہ ہی ملتا ہے۔ اس کے بالمقابل چونکہ آخرت میں نہ امتحان ہے اور نہ مہلت، لہذا وہاں صرف انہی کو ملے گا جو مستحق ہوں گے، اور وہ صرف مومنین ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ اچھی نعمتیں رب نے مومنوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، کفار ان کے طفیل کھا رہے ہیں، لہذا جو کوئی کہے کہ فقیری اس میں ہے کہ اچھا نہ کھاؤ، اچھا نہ پہنے
وہ جھوٹا ہے۔ اچھا کھاؤ اور اچھا پہنو، لیکن اس کے ساتھ اچھے کام کرو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ ترجمہ: تم فرماؤ میرے رب نے تو ظاہری باطنی بے حیائیاں اور گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، اور اسے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک قرار دو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان مشرکین سے خطاب ہے جو برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی پاک چیزوں کو حرام کر لیتے تھے۔ ان سے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام نہیں کی اور ان سے اپنے بندوں کو نہیں روکا۔ جن چیزوں کو اس نے حرام فرمایا وہ یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ بے حیائیاں چاہے ظاہری ہو یا باطنی، قولی ہو یا فعلی، گناہ، ناحق زیادتی، ہر طرح کا کفر و شرک، ہر وہ قول اور فعل جو برا اور فحش ہو اسے فاحشہ کہتے ہیں۔ آیت میں الفواحش سے مراد ہر کبیرہ گناہ ہے جو اعلانیہ کیا جائے، وہ ما ظاہرہ یعنی ظاہری ہے، اور جو خفیہ کیا جائے وہ ما باطنہ یعنی باطنی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فواحش سے وہ گناہ مراد ہیں جن میں شرعی سزا لازم نہ ہو، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زنا ہے جو بدکاری علی الاعلان ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے زیادہ کوئی غیور نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام ظاہری اور باطنی فواحش یعنی بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو تلوار کی دھار سے اس کی جان نکال کے رکھ دوں۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو ارشاد فرمایا، تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، حالانکہ اللہ کی قسم میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیور ہے۔ اسی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے کاموں کو حرام فرما دیا ہے، چاہے بے حیائی ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ والاثم اور گناہ، فواحش کی طرح الاثم کی تفسیر میں بھی چند قول ہیں، یعنی نمبر 1 ہر صغیرہ گناہ الاثم ہے، نمبر 2 وہ گناہ کے جس پر شرعی سزا لازم نہ ہو الاثم ہے، اور ہر گناہ الاثم ہے چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ۔ والبغی بغیر الحق اور ناحق زیادتی، البغی کا معنی ہے ظلم، تکبر، لوگوں پر زیادتی کرنا اور ان سب چیزوں میں حد سے بڑھ جانا۔ ناحق زیادتی کا معنی ہے کسی شخص کا اس چیز کو طلب کرنا جو اس کا حق نہیں، جبکہ اپنے حق کو طلب کرنا اس میں داخل نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ترجمہ: اور ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، تو جب ان کی وہ مدت آ جائے گی تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوگی اور نہ ہی آگے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اور ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے۔ اس آیت میں مقررہ مدت سے یا تو یہ مراد ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنے والی امتوں کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو عذاب ضرور آئے گا۔ آیت کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کی موت کا وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو موت کا تلخ گھونٹ پینا پڑے گا۔ چونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہر وقت گناہوں سے دور اور نیک اعمال میں مصروف رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1 اپنے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، نمبر 2 اپنی بیماری سے پہلے صحت کو، نمبر 3 اپنی محتاجی سے پہلے مالداری کو، نمبر 4 اپنی مصروفیت سے پہلے فراغت کو،
نمبر 5، اپنی موت سے پہلے زندگی کو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وعظ میں فرماتے، جلدی کرو جلدی کرو، کیونکہ یہ چند سانسیں ہیں، اگر رک گئے تو تم وہ اعمال نہ کر سکو گے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے نفس کی فکر کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر روتا ہے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ: اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائیں جو تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کریں، تو جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں اسی سابقہ تناظر میں اولاد آدم سے خطاب ہے کہ اے اولاد آدم، تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول تشریف لائیں گے جو تمہیں اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائیں گے۔ اسے سن کر جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اور ممنوعات سے بچتے ہوئے عبادت و اطاعت کا راستہ اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس پر اللہ کے عذاب کا نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ دنیا میں کچھ چھوڑ دینے کی وجہ سے غمگین ہوگا، بلکہ قیامت کے دن حسب مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے بہرہور ہوں گے۔ چنانچہ اس دن کتنے ہی لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ: اور جو ہماری آیتیں جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے تو یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیات کے مقابلے میں تکبر کا معنی ہے انہیں تسلیم نہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکبر کی بہت بڑی بات یہ ہے کہ آدمی جب تکبر کا شکار ہوتا ہے تو نصیحت قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ منافق کے بارے میں فرمایا گیا، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ ترجمہ: تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں، تو انہیں ان کا لکھا ہوا حصہ پہنچتا رہے گا حتیٰ کہ جب ان کے پاس ان کی جان قبض کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں تو وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں، وہ کہاں ہیں جن کے تم اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ جواباً کہتے ہیں، وہ ہم سے غائب ہو گئے، اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ فمن اظلم ممن، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون، یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کرے جو اس نے ارشاد نہیں فرمائی، یا جو اس نے ارشاد فرمایا اسے جھٹلائے۔ اللہ پر افتراء کی مختلف صورتیں ہیں: بتوں یا ستاروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، یزدان اور اہرمن دو خدا قرار دینا، اللہ کے لیے بیٹے یا بیٹیاں ٹھہرانا، باطل احکام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا۔ آیات کو جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہ ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوح محفوظ یا ان کے نوشتہ تقدیر میں جتنی عمر اور روزی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے لکھ دی ہے وہ ان کو پہنچے گی، حتیٰ کہ جب ان کے پاس
ان لوگوں کی عمریں اور روزیاں پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ملک الموت اور ان کے معاونین ان کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو فرشتے ان مشرکین سے کہتے ہیں تمہارے وہ جھوٹے معبود کہاں ہیں جن کے تم اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے؟ مشرکین اس کے جواب میں کہتے ہیں وہ ہم سے غائب ہو گئے، ان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں۔ چنانچہ بت نہ تو کافروں کو موت کے وقت کسی عذاب سے بچا سکیں گے اور نہ ہی آخرت میں۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ ترجمہ: اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو جنوں اور آدمیوں کے گروہ آگ میں گئے ہیں تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ۔ جب ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، حتیٰ کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو ان میں بعد والے پہلے والوں کے لیے کہیں گے اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کافروں سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو جنوں اور آدمیوں کے گروہ آگ میں گئے ہیں تم بھی ان میں داخل ہو کر جہنم میں چلے جاؤ۔ جب ایک دین سے تعلق رکھنے والا ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے ہم دین دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، یعنی ہر قسم کا کافر اپنی قسم کے کافر کو لعنت کرے گا۔ مشرک مشرکوں پر لعنت کریں گے، یہودی یہودیوں پر اور عیسائی عیسائیوں پر لعنت کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت میں ہر ایک اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دل کا تعلق ہوگا، زمانہ اور جگہ ایک ہو یا مختلف۔ جب سب جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو بعد والے یعنی پیروکار پہلے والوں یعنی گمراہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ جواب ملے گا کہ سب کے لیے دگنا عذاب ہے اور سب کو مسلسل عذاب ہوتا رہے گا، لیکن تمہیں ایک دوسرے کا عذاب معلوم نہیں۔